المنن الکبریٰ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ ذکر ہے کہ قیل مرتن للامام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا گیا، لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، یعنی کہنے والے نے یہ بات صحابہ کی طرف منسوب کی کہ یہ باقی صحابہ نے اے علی آپ پر ابو بکر و عمر کو مقدم کیوں کیا؟ یہ کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یعنی پوچھنے والے نے اس تقدیم کی نسبت صحابہ کی طرف کی، لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، کہ لوگوں نے ابو بکر و عمر کو آپ پہ مقدم کیوں کیا؟ یہ کسی کہنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، تو آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا ان اللہ هو الذی قدمہم علی، کہ صحابہ نے مقدم نہیں کیا، لوگوں نے یہ مقدم نہیں کیا، ان اللہ هو الذی قدمہم علی، اللہ نے مقدم کیا، ان اللہ هو الذی، اللہ ہی وہ ہے، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے ان دو ہستیوں کو مجھ پر مقدم کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس تقدیم کو تم معمولی نہ سمجھو اور اس پر تنقید کو معمولی نہ سمجھو، کہ اس پر تنقید بندوں پہ تنقید نہیں، اللہ پہ تنقید ہے۔ اور یہ خصوصی نکتہ ہے، یعنی اہل سنت اور غیر اہل سنت کا فرق جو ہے، جو رفض کی سرحدوں کے لحاظ سے ہے، وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ یعنی ایک تقدیم جو کہ رب کی مرضی ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس کو سنی مانتے ہیں، اور دوسری طرف روافض اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اصل بات اہل سنت کی خوشنودی کی نہیں کہ سنی کس کو سن کے خوش ہوتے ہیں، اصل تو رب کے آرڈر کا معاملہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مقدم کیا ہے ان دو ہستیوں کو، اور آگے اہل سنت کی خوش بختی ہے کہ انہوں نے اسے اپنا مذہب بنا لیا ہے اور اس پر یہ قائم ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اصل تو یعنی رب ذوالجلال کا ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کے لحاظ سے ایک بات یہ ہے کہ زمین پر وہ نافذ ہونی چاہیے، وہ مانی جانی چاہیے اور اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تبلیغ ہے، اس میں وہ مؤثر ترین تبلیغ ہے کہ جب آپ کی تقدیم کے ذریعے کوئی اللہ کے فیصلے سے بغاوت کرتا ہے تو آپ نے خود اس بغاوت کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی طرف منسوب کر کے اس بات کو ہلکا نہ بناؤ کہ لوگوں نے مقدم کیا، بلکہ اللہ نے مقدم کیا، اور تم جس وقت اس پر اعتراض کرو گے تو حکم اللہ پر، خداوندی حکم پر اعتراض ہوگا، اور اللہ کی شان یہ ہے لا یسأل عما یفعل، وہ جو بھی کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ رب تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس کی شان ہے، اس نے مقدم کیا مجھ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی یہ تقدیم ایسی ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، یعنی جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اور پھر یہ ایسا موضوع ہے کہ رب سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، جو پوچھے تو وہ منکر قرار پائے، وہ اللہ کا باغی قرار پائے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ کے آداب بتا دیے گئے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ احساس دلایا اس قائل کو جو یہ کہہ رہا تھا لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، انہوں نے یعنی صحابہ نے کیوں مقدم کیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ صحابہ نے مقدم نہیں کیا، بندوں نے مقدم نہیں کیا، بلکہ خود رب ذوالجلال نے مقدم کیا۔ یہی بات آپ نے اس وقت کی جب ابن کوا نے، جب آپ امیر المومنین تھے، چوتھے نمبر پہ خلیفہ جب عملاً بنے ہوئے تھے، اس وقت ابن کوا نے بصرہ میں مجمع عام میں جب آپ تقریر کر رہے تھے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ آپ کا نمبر پہلا تھا، آپ نے چوتھے نمبر کا انتظار کیوں کیا؟ تو آپ نے پھر وہاں بھی تقریر میں یہ فرمایا کہ لست مریضا ولا غائبا، نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا، اس دن میں پاس بیٹھا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں،
تو میں اسی حجرے میں پاس بیٹھا تھا، ابو بکر صدیق تو وہاں موجود نہیں تھے، انہیں بلوا کے مصلی پہ کھڑا کیا، تو اگر میرا پہلا نمبر تھا تو مجھے فرماتے، تو سرکار نے مجھے نہیں فرمایا، تو اس واسطے میرا پہلا نمبر نہیں ہے، اور فرمایا کہ لست مریضہ ولا غائبہ، دو صورتیں ہو سکتی تھیں کہ جہاں میرے بارے میں گنجائش نکل سکتی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی دیے جانے کے باوجود بھی میری گنجائش دو صورتوں میں بن سکتی تھی، کوئی بناتا تو یا تو میں موجود ہوتا لیکن بیمار ہوتا اور مصلی پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوتا، تو پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ مولا علی بیمار تھے اس لیے انہیں نہیں کھڑا کیا گیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر دیا گیا، یا میں غیر حاضر ہوتا تو کوئی کہتا کہ چونکہ وہ موجود نہیں تھے لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر دیا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، میں موجود بھی تھا اور بیمار بھی نہیں تھا، میں حاضر تھا اور تندرست تھا، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس یا فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کہو کہ وہ جماعت کرائیں، تو کہا کہ جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہم سمجھا کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہوں تو انہیں ہی ہم نے وصال کے بعد اپنا امیر المومنین بھی بنا لیا، کہ نماز جو دین کا ستون ہے اس میں جو امت کی لیڈرشپ کر سکتے ہیں اور قیادت اور امامت کر سکتے ہیں وہ پھر باقی معاملات میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس بندے کا رد کیا ابن کوا کا کہ تم یہ غلط شوشہ چھوڑ رہے ہو کہ میرا پہلا نمبر تھا اور میں نے چوتھے تک انتظار کیا، تو میرا تھا ہی چوتھا، میرا پہلا نہیں تھا۔ اور اس پر آپ نے پھر یہ لفظ بھی بولے کہ لم اترک اخا بنی تیم علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخا بنی تیم یہ کنایا کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخا بنی تیم کا مطلب ہے بنی تیم والا، اور اگر میرے پاس کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا، کوئی فیصلہ ہوتا، کوئی مجھے سرکار نے وصیت کی ہوتی، کوئی میرے ساتھ وعدہ ہوتا، تو میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پہ نہ بیٹھنے دیتا، ان کو بیٹھے ہوتے ترک نہ کرتا، یعنی وہ بیٹھ جاتے تو میں نیچے اتار لیتا، اور اگر میرے پاس کوئی اور نہ ہوتا تو میں کپڑا ڈال کے بھی نیچے اتار لیتا، یہ لفظ بولے۔ لیکن کہا کہ میں نے تو ان کے ہاتھ پہ اس لیے بیعت کی کہ جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دین کا رہبر بنایا، ہم نے دنیا کا رہبر بھی مان لیا۔ تو یہ یعنی خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں وضاحت فرمائی۔ اور یہاں جو المنن الکبریٰ کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے مقدم نہیں کیا، ان اللہ هو الذی قدمہما علی، اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو مجھ پر مقدم کیا ہے۔ اب اللہ نے کیسے مقدم کیا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں آیت سے استدلال کیا، یعنی ایک تو مقدم کرنے کی وہ وجہ جو ہم نے ابھی بخاری مسلم سے پڑھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، لیکن یہاں خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان کیا تو آیت سے استدلال کیا کہ آیت یہ کہتی ہے، آیت کا فیصلہ ہے، تو جب اللہ نے مقدم کیا تو تم اوروں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ میں خود مولا علی اس کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مقدم کیا صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مجھ پر۔ آیت پڑھی، وہ کیا آیت ہے؟ فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 113، اس میں یہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ آیت پڑھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا کہ آیت کا فیصلہ ہے، انہیں مقدم کیا گیا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تم جھکو، تھوڑا سا بھی میلان نہ کرو، کدھر؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان لوگوں کی طرف یعنی جو ظالم ہیں، ادھر معمولی سا میلان بھی نہ رکھو، ادھر جھکاؤ نہ کرو اپنا۔ کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسا کرو گے تو پھر آگ تمہیں چھوئے گی، مطلب کیا ہے کہ دوزخ کی آگ تمہیں پہنچے گی۔ ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کو فیور دینا، ظالم کے ساتھ تعاون کرنا، ظالم کی طرف جھکاؤ رکھنا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ پھر آگ تمہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ۔ یہ آیت پڑھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ رَكَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، کہ ظالموں کی طرف جھکنا جائز نہیں، ان کی طرف میلان کرنا جائز نہیں، انہیں فیور دینا جائز نہیں، اور ادھر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی طرف سرکار کا جھکاؤ تھا، ان دونوں کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا، ان دونوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ تھا۔ کیسے؟ وَتَزَوَّجَ ابْنَتَيْهِمَا، دونوں کی شہزادیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ وَلَوْ كَانَا ظَالِمَيْنِ لَمَا تَزَوَّجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابْنَتَيْهِمَا وَلَا رَكَنَ إِلَيْهِمَا، اگر معاذ اللہ یہ دونوں ہستیاں ظالم ہوتی تو ہرگز رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں نہ قبول فرماتے۔ ان دونوں کی صاحبزادیوں کو قبول کرنے سے وہ راکانہ والا عمل تو پایا گیا، اور ادھر یہ ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پتہ چلا آیت نے ثابت کیا یہ دونوں ہرگز ظالم نہیں تھے، ورنہ ان کی بیٹیاں حرم رسول اللہ علیہ السلام میں نہ ہوتیں۔ تو اس بنیاد پر مولا علی نے استدلال کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جب رب نے یہ فرمایا خود قرآن میں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کیا ہے دونوں کی صاحبزادیوں کے ساتھ، تو پھر اللہ ثابت کر رہا ہے کہ ہرگز یہ دونوں ظالم نہیں ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو مقدم کیا ہے اپنے محبوب کے عقد نکاح کے لیے، ان کی شہزادیوں کو منتخب کر کے یہ اللہ نے ترجیح دی ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے جو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے غیروں کو تجھ پر مقدم کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ هو الذی قدمہما علی، اللہ نے ان دو ہستیوں کو مجھ پہ مقدم کیا ہے، اور اللہ کی تقدیم کو ماننا یہ بندے کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا ہے، اور رب ذوالجلال نے جو آرڈر دیا اس کے مطابق اس نے اپنی سوچ رکھی ہے، اور اسی کے اندر اس کے لیے عافیت ہے، اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر راضی ہیں، چونکہ اللہ کا حکم، اس کی شان یہ ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مگر اللہ سے نہیں پوچھا جاتا، کہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کرے، یعنی اعتراض کرے کہ ایسا کیوں کیا۔ تو اتنا اہم ہے یہ شیخین کی تقدیم کا معاملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق، آپ کی وضاحت کے مطابق اور آپ کی تشریح کے مطابق، کہ یہاں جو اعتراض کرے گا تو یہ دم مارنے کی مجال نہیں، اور پھر یہ وہ بڑا مقام ہے جس کی بنیاد پہ حق باطل میں فرق ہے، اور اہل سنت و جماعت کا جو روافض سے فرق ہے بنیادی طور پر وہ اسی بیس پر ہے کہ یہاں جو تقدیم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس تقدیم کو اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ جو عام ایک لوگوں میں ہے کہ تم نے ترازو اٹھائے ہوئے ہیں اور تم ناپتے تولتے پھر رہے ہو، تم کون ہوتے ہو کہ فضیلت فلاں کی ہے، فضیلت فلاں کی ہے، تو یہ واضح ہوا کہ ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم کسی کو فضیلت دیں یا کسی کی فضیلت کا ہم اپنے طور پر فیصلہ کریں، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کو ماننا ہم پہ لازم ہے، اور اس پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر یہاں چپ کرنا جائز نہیں ہمارے لیے کہ جب ہمارا رب ایک فیصلہ کر رہا ہو تو ہمیں پھر بھی اس بارے میں شک ہو معاذ اللہ، تو یہ ہرگز شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو ہستیوں کو مقدم کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور مولا علی سے پیار کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب مولا علی کو شک نہیں تو مولا علی کے محب کو بھی شک نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے ان دو ہستیوں کو، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترجیح عطا فرمائی ہے۔